دین سیکھنے سکھانے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس پاک کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ آج بھی کچھ حدیث مبارکہ کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ پہلی جو حدیث مبارک ہے یہ حضرت ابی عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عن ابی عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تشبن صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث مبارک ہے، اور یہ بڑی قابل غور اور بڑی قابل عمل حدیث مبارک ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا، حضور نے فرمایا لا تشبن صفوفکم، تم ضرور اپنی صفوں کو درست کر دو، وہ اپنی صفیں سیدھی کرو، او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، ورنہ یعنی اگر تم صفیں سیدھی نہیں کرتے تو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ صفیں اگر سیدھی ہوں تو دل سیدھے رہتے ہیں، صف ٹیڑھی ہو تو دل بھی ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ اس زمانے میں اس طرح صفیں نہیں ہوتی تھی جس طرح ہمارے قلین نشان بنے ہوئے، ایک ایک بندے کے نشان بنے ہوئے۔ اس زمانے میں اس طرح تو تھا نہیں۔ اب ماشاءاللہ نشان لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جب نماز میں صف بنانے کے لیے آتے ہیں تو وہ جناب آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، قدم سے قدم نہیں ملاتے، قدم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، خیال نہیں کرتے، حالانکہ سب بھی ٹھیک ہے، سیدھی نہیں ہو رہی ہے۔ پھر اصل جو ہے امام کے پیچھے، بالکل پیچھے، سب سے جو افضل جگہ ہے وہ امام کے بالکل پیچھے ہے۔ پھر ایسے چلتے جائیں دائیں طرف، پھر وہاں سے امام سے ایسے بائیں طرف، پھر اس کے پیچھے اسی طرح حساب لگاتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ پہلے آتا ہے، مسجد میں آ کے بیٹھتا ہے، پہلے بیٹھتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ کمزوری ہے، وہ آخری صف میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ یار سب سیدھی کر کے پہلی صف میں بیٹھوں کیونکہ پہلے جو آ گیا ہوں امام کے قریب بیٹھوں، دائیں سائڈ پہ بیٹھوں، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ نہیں، اس طرح نہیں کرتے۔ پھر کہتے ہیں کہ آؤ بھائی جلدی جلدی صفیں درست کر لو، پھر بھی لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارک بتا رہی ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صفوں کو درست کرو، صفیں سیدھی رکھا کرو، ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ اب اگر ہم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے گھر میں بیٹھے اگر سوچیں تو آپ دیکھیں کہ مسجد میں آ کے بھی ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا گھر ہے، میرے گھر میں میرا دیرا ہو، اگر اس میں اگر دو بندے آ کے لڑیں تو مجھے اچھا لگے گا؟ آپ کے گھر میں آ کے دیرے میں بیٹھے ہوئے کوئی دو دوست لڑ پڑے، آپ کو برا لگے گا؟ ہر کوئی پوچھے گا خیر تو تھی جناب، آپ کے دیرے میں لوگ کیوں لڑ رہے تھے؟ تو اللہ کے گھر میں، یہ اللہ کا دیرا نہیں ہے، اس کا گھر ہے، اس کے گھر میں بھی ہم آ کے لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہماری صفیں سیدھی نہیں تو دل بھی سیدھے نہیں، صف ٹیڑھی ہے تو دل بھی ٹیڑھا ہے۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ یار جس کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، جس رب کے گھر میں آ کے سرو سجود ہو رہا ہوں جس بارگاہ میں، وہ رب جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے، جس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں وہ مسجود بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا معبود مجھے دیکھ رہا ہے، جس کا گھر ہے وہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ نہیں، ہم لڑ پڑتے ہیں۔ تو یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اگر ہم احادیث مبارکہ پہ عمل کریں، آقا کریم علیہ السلام کی سیرت پہ اور حضور کے فرامین ارشادات عالیہ پہ اگر ہم غور کریں اور توجہ کریں اور ان پہ اگر ہم عمل کریں تو ہمارے درمیان کے اختلاف ختم ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم نے یہ تو کرنا نہیں ہے۔ اب اس کے کچھ امام مسلم کی جو روایت ہے اس کے بھی الفاظ میں پڑھ لیتا ہوں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا حتی کانما یسوی بحلقداح۔ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسے درست کرتے تھے کہ انما یسوی بحلقداح،
جیسے کہ ان صفوں کے ذریعے سے حضور تیر سیدھا کر رہے ہیں. تیر بالکل سیدھا ہوتا ہے نا، تیر تو سیدھا ہوتا ہے. تو حضور صفیں اتنی سیدھی کیا کرتے تھے، ایسے لگتا کہ شاید حضور نشانہ بنا رہے ہیں، تیر کا نشانہ بنا رہے ہیں، تیر کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. یعنی اتنا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام صف کی یعنی کہ سیدھائی میں، صف کی سیدھے رکھنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا کوشش کیا کرتے تھے. حتیٰ اذا رأى انا قد عقلنا عنه ثم خرج یوما، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اتنا دیر تک سمجھاتے رہے حتیٰ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ اب ہمیں صفیں بنانے کی سمجھ آ گئی ہے کہ صف کیسے بنائی جاتی ہے. اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں تاکید کرتے رہے. پھر کیا ہوا، ثم خرج یوما، پھر ایک دن حضور نکلے، فقام حتیٰ کاد ان یکبر، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے مصلی امامت پہ، حتیٰ کہ کاد ان یکبر، حضور تکبیر تحریمہ کہنے کے قریب ہو گئے. فرآ رجلا بادیا صدرہ، پھر حضور نے ایک بندے کو دیکھا کہ اس کا سینہ جو تھا وہ باہر نکلا ہوا سب سے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آئے، حضور مصلی امامت پہ تشریف فرما ہوئے، نماز پڑھانے کے لیے اللہ اکبر کہنے لگے تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑی کہ ایک بندہ اس کا سینہ جو تھا وہ آگے نکلا ہوا تھا. تو پھر کیا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال عباد اللہ، حضور نے فرمایا اے اللہ کے بندو، لا تصفن صفوفکم، تم اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، اور لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے. یعنی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ تکبیر ہو چکی ہے اور میں بالکل نیت کر کے قبلہ رخ ہو کے میں نماز پڑھ، نہیں، آپ رک گئے، بلکہ اس کو پیچھے ٹوکا اور سیدھا کر کے پھر حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور پھر حضور نے نماز پڑھائی. تو کتنی تاکید آتی ہے، لیکن ہم توجہ نہیں کرتے. ایک اور جملہ بھی میں آپ کو عرض کروں، یہ بھی بڑا تلخ جملہ ہے لیکن آپ اس کو بھی قبول فرمائیے گا. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، اللہ مجھے معاف کرے، میرا گمان غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن کافی لوگوں کے بارے میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنی پسند کے بندے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اگر کوئی ساتھ اور بندہ آ جائے نا پسند نہ ہو تو وہ جناب ادھر ہو جائے گا. یار اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، وہ بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، وہ بھی پاک صاف ہو گیا، میں بھی پاک صاف ہو کے آیا. تو اگر اس کے ساتھ میری نماز نہیں ہوتی تو پھر اس کونے میں بھی نہیں ہونے والی. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا اپنی پسند کے لوگوں کو، ہاں وہ جناب ادھر کونے، کیا ہے یہ اللہ کے بندو، مطلب رب کی بارگاہ میں اللہ کے گھر میں آئے نماز پڑھنے کے لیے تو یہاں اپنے آپ کو فنا کر دو. یہ تھوڑی چیز ہے، یہ صف برابر ہے، پنکھے کی ہوا برابر ہے، مسجد کی لائٹ کی روشنی سب کو مل رہی ہے، پانی وضو کا سب کو برابر مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی، کسی کو روک ٹوک نہیں اللہ کی طرف سے. صرف یہ ہے کہ مصلی امامت امام کو آگے کھڑا کر دیا گیا، باقی تو سب مقتدی برابر ہیں جو کھڑا ہو. تو جب ہم اپنے آپ کو مٹا دیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے ہمیں عزتیں بھی عطا فرما دے گا. ایک اور چھوٹی سی حدیث مبارک اور بھی تلاوت